الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قابل صدر احترام اور صدر اجلاس مولانا مرتضیٰ قاسمی صاحب دعوت برکاتہ، حضرت مولانا طارق تنویر علیہ صاحب دعوت برکاتہ، مولانا جاوید صاحب، ڈاکٹر ابو خیر صاحب، اور اس ادارہ کے متعلق مولانا انیس الرحمان مالی صاحب، علی نصر الخدا صاحب، مولانا عامر ظفر قاسمی صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے احباب ہیں یہاں کے بزنس مین یا سیکٹری ہیں، سب کا تہ دل سے احترام۔ سب سے پہلے مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب کا شکریہ کہ اس موقع پر انہوں نے مجھے خبر کیا۔ 31 دسمبر کی شام تھی اور میں کیرلا کے کالیکٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، فلائٹ ٹیک آف کرنے والے تھے، تب ان کا فون آیا، اور ایسے موقع پر فون کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے ڈرتے ہوئے ان کو فون کو ریسیو کرنا پڑا۔ پھر یہ شکایت نہ کرے گا میرا فون میرے آتے نہیں ہے۔ اور مولانا انیس الرحمان صاحب میرے بڑے پرانے دوست تھے، اشرف المکنوا میں ہم سے سینئر تھے، ہم ان کے جونیئر تھے۔ پھر دلی میں یہاں آئے، انہوں نے مدرسہ شروع کیا اور ہمیشہ رابطے میں رہتے، مدرسے کا کیا نام بدلنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کچھ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو پودا انہوں نے لگایا تھا وہ لگاتار کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اس کے نتیجے آنے لگے ہیں، اور ان 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حالانکہ کوئی پہلے 2 بچے نہیں ہیں جو اس ادارے میں حافظ قرآن ہوتے، اس سے پہلے بھی کئی بچوں نے حفظ قرآن یہاں مکمل کیا ہے، اور میں 1 مرتبہ آ بھی چکا ہوں، بیچ میں بھی کئی ساری تقریب منعقد ہوئی، کئی مرتبہ انہوں نے بلایا، میں نہیں آ سکا، پہلے آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن ان دونوں مصروفیت زیادہ، کام زیادہ، اس لیے نہیں آ پاتا ہوں۔ کہ بھی آیا بھی تو جس کام سے آیا تھا ادھر سے نکل گیا، تو کافی ناراض رہتے تھے مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب، لیکن مجھے خوشی ہے کہ دارالعلوم صدیقیہ کے بچے لگاتار کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس مرتبہ عزیزاً امداد اللہ رشیدی نے حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے دوست کا بیٹا، اپنا بچہ، اتنی بڑی کامیابی اس نے حاصل کی ہے۔ اور مجھے اس بات پر اور زیادہ خوشی ہوئی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات آئی تو میں بھی امداد اللہ رشیدی کا نام، نعت پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بھی امداد اللہ رشیدی نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا، اور جب تقریر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بھی امداد اللہ رشیدی نے سب کے دل جیت لیے۔ تو اسے آل راؤنڈر تو کہہ ہی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی امداد اللہ رشیدی اسی طرح کامیابی کا پرچم گاڑے، یہی میری خواہش ہے، نیک دعائیں ہیں۔ حاضرین کرام، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، اور قرآن کریم سب سے بڑی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، سمجھنا، سننا، اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، اس کو عقیدت سے چھونا، سب کچھ ثواب ہے، سب کچھ فضیلت کی حقدار ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جو یہاں حضرت علماء کرام موجود ہیں، خاص طور پر مولانا مرتضیٰ قاسمی صاحب صرف دلی نہیں بلکہ ہندوستان کے مشہور خطیب ہیں، ہر علاقے میں آپ کی تقریر سنی جاتی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اس پر اچھی طرح بیان کریں گے اور ہم سب سنیں گے، محظوظ ہوں گے۔ یہاں جتنے بچے موجود ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کی جو ایج ہے یہ بچپنے کی ایج ہے، آپ اگر کھیلنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح کھیلیے۔ پہلے کہاوت تھی کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جو کھیلتا ہے کودتا ہے وہ بھی تاریخ رقم کرتا ہے، نیا نیا کھیل شروع ہو رہا ہے، جو پڑھتا لکھتا وہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تب جو کچھ کرتے ہیں محنت سے کیجئے، جی لگا کر کے کیجئے، اپنے ابو امی کو گولی مت دیجئے۔ پڑھنے آئے ہیں مدرسے میں، ٹائم پاس کر کے چلے گئے، اور جو اس طرح کے ادارے چل رہے ہیں بہت محنت سے آپ کو پڑھاتے ہیں، چھوٹی سی جگہ میں اپنا وقت قربان کرتے ہیں، اپنی سہولتیں آپ کو فراہم کرتے ہیں، تو آپ سب محنت سے پڑھیے۔ یہاں بہت سارے گارجین موجود ہیں۔ آج کا جو ماحول ایک بنایا گیا ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کی، ٹیوشن پڑھانے کی، دینی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ لوگ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیجیے۔ یقیناً اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیے،
یقیناً اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیے، لیکن اسی کے ساتھ آپ کے بچوں کا دین سے واقف ہونا ضروری ہے، اور دین سے واقف کرانے کی جو ایج ہے وہ یہی ہے۔ اگر 10 سال کی ایج تک میں آپ نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے واقف نہیں کرایا تو پھر آگے چل کر آپ کا بچہ بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، دین سکھانا اسے مشکل ہو جائے گا، اور پھر آپ کو خود اپنے بچوں کی حرکت پر افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوتی، صحیح دین سکھایا ہوتا، بچپنے میں ہم نے اسے پہلے اسکول بھیجنے کے بجائے پہلے دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا تو آج ہمارا بچہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے میں جائیں گے، سوسائٹی میں جائیں گے، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا سارے بچے دیندار ہیں، ہر ایک بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، جو بھی بڑا ہو جاتا ہے اسی ماحول سے آتا ہے، لیکن جب آپ بڑے پیمانے پر جائیں گے، پوری دنیا کا جائزہ لیں گے تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو مسلمان تو ہیں لیکن انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معلوم نہیں ہے، جو مسلمان تو ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان اسٹوڈنٹس کی، ان پڑھنے والے لوگوں کی ملے گی جو مسلمان تو ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا تھا، ایمان لانے کے لیے، اس مسلمان بننے کے لیے کن کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ چیزیں آپ کو بچپن میں اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی، ازبر کرانی ہوگی۔ آج کے دور میں ارتداد کی لہر چل رہی ہے، لبرلزم کو فوکس کیا جا رہا ہے، آج کے دور میں یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندو مسلمان کچھ نہیں ہوتا، سب ایک ہے، سبھی دھرم ایک ہے۔ اپنے اوپر کسی دھرم کا ٹیگ مت لگاؤ، اپنے اوپر کسی دھرم کا دھبا مت لگاؤ، بس بولو ہم انسان ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم بھارتی ہیں۔ آج کل اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہ دراصل دین سے دور کرنے کا نتیجہ ہے، اسلام کی دولت سے محروم کرنے کا نتیجہ ہے۔ پوری دنیا میں کئی سارے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، اسلام ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، سکھ مت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے پوری دنیا میں، اس کے بعد مسلمانوں کی، اس کے بعد دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی ہے۔ لیکن اگر کسی دھرم پر لوگ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو وہ اسلام، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں جو اپنے دھرم کی پریکٹس کرتے ہیں، جو اسلام پر عمل کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی تعداد ہو سکتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہو، لیکن عیسائی اپنے چرچ میں نہیں جاتے، عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ عیسائیت کہتے کسے ہیں۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں چرچ کو بیچا جا رہا ہے اور چرچ کو خرید کر کے مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں، اور ابھی تو تازہ رپورٹ آئی ہے کہ برطانیہ میں عیسائی کم ہونے لگے، صرف 45% وہاں عیسائی رہ گئے، 37% وہ لوگ ہو گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دھرم کچھ بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے آپ کو دھرم سے دور کرنے کی، کہ آپ ہندو نہیں ہیں، آپ عیسائی نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو سیکولر شو کریں، اپنے آپ کو لبرل بتائیں۔ اور یہ جو اٹیک ہے، یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے، دراصل اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی، کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں کشش ہے، جس میں حقانیت ہے، جس میں سچائی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو جب لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا جب لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں برائیاں ڈھونڈی جاتی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہے، اور لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ تم سیکولر بن جاؤ، لبرل بن جاؤ، اور اسے فخری انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے لوگوں کا یہ مزاج کب بن جاتا ہے کہ خود کو سیکولر ثابت کرو؟ جب انہیں دین کی بنیادی تعلیم کا علم نہیں ہوتا، جب وہ بچپن میں قرآن نہیں سیکھتے، جب وہ نورانی قاعدہ پڑھنے سے اپنے سفر کا آغاز نہیں کرتے، جب شروع میں ان کی ذہنی تربیت نہیں کی جاتی، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ اسلام کیا ہے، تب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں ہی ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، انہیں نورانی قاعدہ پڑھائیے، انہیں یسر القرآن پڑھائیے۔ یہ آج کا جو بھی لیٹسٹ سلیبس آ گیا ہو، کوئی ضروری نہیں یہ یسر القرآن ہی پڑھے یا نورانی قاعدہ پڑھے، بلکہ اس کی جگہ جو بھی کتاب ہو جو بچوں کو یہ سمجھا سکے کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھنا، کیونکہ ہمارا متن نظر ہونی چاہیے قرآن کریم کو پڑھنا، دین اسلام کو سمجھنا،
مذہب کی باتوں کو جاننا، صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا، اسلام کی تعلیمات کو جاننا، یہ جاننا کہ اسلام کیا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے، کن چیزوں کو کرنے سے ایک شخص اسلام پر باقی رہتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جس کے حدوں کو اسلام دینے کے بعد ایک شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ سمجھانا اس عمر میں ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو اسکول میں جانا چاہیے، ٹیوشن سینٹر میں جانا چاہیے، لیکن 10 سال کی ایج تک اسکول اور ٹیوشن سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے پر، دینی تعلیمات کے سیکھنے سکھانے پر۔ اور آج کا جو دور ہے بہت زیادہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ خبریں دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ 14 سال کے ایج تک بچوں کو اسکول میں ضروری طور پر بھیجیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 سال تک بچوں کو مدرسے میں پڑھنے نہیں دیا جائے گا، 14 سال تک اسکول میں پڑھنا لازمی ہوگا۔ آسام کے مکھیہ منتری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 14 سال تک جو بچے کی ایج ہوتی ہے ان کا معصوم ذہن ہوتا ہے، لہٰذا ان بچوں کو دین نہیں سکھانا چاہیے، ان بچوں کو پہلے اسکول میں آنا چاہیے، 14 سال کے بعد جب بچے بڑے ہو جائے تب ان کو کچھ بھی سکھایا جائے۔ دراصل یہ پوری سازش ہے لوگوں کو، بچوں کو اسلام سے دور کرنے کی۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں کشش نہیں ہے، ان کو پتا ہے کس ہندوستان میں لوگ کس دھرم کو مانتے تھے۔ جب اسلام آیا، جب مسلمان آئے، لوگوں کو اسلام کا نور پہنچا، اسلام کی روشنی لوگوں تک پہنچی، تو انہیں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے آبا و اجداد کون تھے نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم، موسٹلی اس میں ایسے ہی لوگ تھے، لیکن اسلام کی حقانیت سے واقف ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں کشش نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، لوگ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کے دھرم کو قبول نہیں کر رہے۔ تب انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے کہ تم اسلام میں کیڑے نکالو، اسلام میں خرابیاں نکالو، لوگوں کو اسلام سے بدگمان کرو، اسلام سے بدظن کرو۔ جو نئی نسل مسلمانوں کا آ رہی ہے ان کو مسلمان نہیں بننے دو، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں جاننے دو، ان کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھو تاکہ آگے چل کر یہ بھی گمراہ ہو جائے اور دوبارہ واپس یہ ہندوازم کی کفر کی راہ اختیار ہے۔ تو ایک بڑی سازش ہے، عالمی تحریک ہے اور مسلمانوں کو اپنے مذہب سے دور کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو، نئی نسل کو لازمی طور پر اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیجیے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ اس پر عمل کیجیے، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو یہ بات پہنچائیے تو سب لوگ اس پر عمل کریں اور زمانے کے حالات سے آپ سب واقف رہیں۔ جتنے نیوز، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، آپ کے موبائل میں خبریں آ جاتی ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھتے سے آپ ملت ٹائمز کو بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سارے نیوز آپ پڑھتے ہوں گے، خبریں دیکھتے ہوں گے۔ اس زمانے میں کیا چل رہا ہے اس سے واقف رہیے اور اپنے آپ کو سازش اور فتنہ کا شکار ہونے سے بچاتے رہیے۔ میں نے کافی وقت لے لیا، مولانا نے پھر ہو کر کے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ آپ کو ختم کرنا ہے، ہمیں علماء کرام کے بیانات کو سننا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں دارالعلوم صدیقیہ کے تمام ذمہ داران کو، تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ادارہ الحمدللہ دن بدن کامیاب ہو رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو جگہ ہے دارالعلوم صدیقیہ کے لیے بہت ہی چھوٹی پڑ رہی ہے۔ کم از کم اتنا شاندار پروگرام اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی ہال میں ہونا چاہیے تھا۔ دارالعلوم صدیقیہ کا دائرہ بھی بڑھنا چاہیے، ان کے پاس اور کمرے ہونے چاہیے۔ یہ سب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب لوگ دارالعلوم صدیقیہ کو سپورٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور ایک منظم انداز کی شکل یہ ادارہ اختیار کرے۔ مجھے خوشی ہے کہ ادارہ استاد گرامی حضرت مولانا اظہار الحق دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت چند ممتاز عالموں میں، بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ قاری صدیق صاحب کی یاد میں یہ ادارہ قائم ہے، ان کے ہی نام سے منسوب ہے دارالعلوم صدیقیہ۔ تو اس ادارے کو ترقی دلانا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو مضبوط کرنا ہماری، آپ کی، سبھی کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ سب کو اسے مضبوط کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ اگلے سال 10 بچے حافظ قرآن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دن دوگنی اور چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا